الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ نہایت واجب الاحترام معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9ویں روزے کی ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور آج کا میرا موضوع جو ہے وہ قرآن کا موضوع ہے، یعنی یہ جو کتاب ہدایت اللہ رب العزت نے نازل فرمائی اور جس کا یہ اعجاز ہے، جس کا یہ معجزہ ہے کہ یہ 1450 سال گزرنے کے بعد بھی اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہوا، یہاں تک کہ اس کی کوئی زیر زبر شد مد کے اندر الفاظ کے اندر بھی کوئی رد و بدل نہیں ہوا۔ یہ کتاب ہدایت بھی ہے، یہ کتاب رحمت بھی ہے، یہ کتاب شفا بھی ہے، یہ کتاب علم بھی ہے۔ لیکن ایک سوال ہمیشہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر کتاب کا ایک موضوع ہوتا ہے، ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، ایک ٹاپک ہوتا ہے، تو قرآن کا موضوع کیا ہے؟ آپ کوئی بھی کتاب اٹھائیں، فار ایگزامپل آپ فلسفہ کی کوئی کتاب اٹھائیں تو آپ کہیں گے کہ جی اس کا موضوع فلسفہ ہے۔ آپ اکنامکس کی کوئی کتاب اٹھائیں تو اس کا موضوع اکنامکس ہے۔ آپ جغرافیہ کی کوئی کتاب اٹھائیں تو اس کا موضوع جغرافیہ ہے۔ آپ فزکس، باٹنی، بایو، کیمسٹری جس کی بھی کتاب اٹھائیں گے تو اس کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوگا جس کی وجہ سے آپ کہیں گے کہ یہ فزکس کی کتاب ہے، یہ باٹنی کی، یہ زوالوجی کی کتاب ہے، یہ فلسفہ کی کتاب ہے، یہ جغرافیہ کی کتاب ہے، یہ اکنامکس ہے۔ یعنی یہ ساری کی ساری کتابیں جو وجود میں آئی، ان کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے، ٹاپک ہوتا ہے، اور وہ اپنے ٹاپک کے اوپر بات کرتی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کا موضوع کیا ہے؟ کیا قرآن کا کوئی موضوع ہے، یا یہ صرف اس کے اندر عبرت کا سامان ہے، اس کے اندر صرف جنت اور دوزخ کا بیان ہے، اس کے اندر قصص الانبیاء ہیں، اس کے اندر قصص العبرہ ہیں، عبرت کے قصص ہیں؟ یہ ساری چیزیں قرآن کا حصہ ہے، مگر یاد رکھیے قرآن کا موضوع انسان ہے۔ What is the topic of Quran? So human is the topic of a Quran. قرآن کا موضوع ہیومن بینگ ہے، انسان ہے، یعنی یہ بیک وقت انسان سے مخاطب ہے اور انسان کی بات کر رہا ہے۔ فرمایا، شروع میں فرمایا ھدی للمتقین، یعنی میں نے یہ جو کتاب مجید، قرآن مجید فرقان حمید کی شکل میں نازل کی ہے، یہ ہدایت ہے کن کے لیے؟ فرمایا للمتقین، متقین کے لیے۔ اب متقین یہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے، انسانوں کی ایک صفت کا نام متقی ہے۔ پھر آگے جا کے فرمایا ھدی للناس، یہ
پورے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں پہ اس بات کو بھی مد نظر رکھیں کہ قرآن متقین کے لیے بھی ہدایت ہے، ہدی للناس، اور لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے۔ اب جب ہم لوگوں کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر عمومی معنی پایا جاتا ہے۔ کوئی بھی قوم ہے، کوئی بھی مذہب ہے، کوئی بھی انسان ہے، تو قرآن مجید فرقان حمید اس کی ہدایت کے لیے موجود ہے۔ اس کی ہدایت کا سامان قرآن کے اندر موجود ہے، یعنی قرآن سے جو عمومی ہدایت ہے وہ ہر کوئی لے سکتا ہے۔ مگر جب ہم خصوصی ہدایت کی بات کرتے ہیں تو پھر ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ بس صورت دیگر آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہر طرح کے علوم اللہ رب العزت نے رکھ دیے۔ اب میں اس سمت نہیں جا رہا کہ کہاں کہاں پہ کنٹراڈکشنز ہیں سائنس کے اور قرآن کے۔ اچھا، کنٹراڈکشنز کے لیے یاد رکھیں کہ کنٹراڈکشنز قرآن کے اندر نہیں ہیں، تھیریز آف سائنس کے اندر کنٹراڈکشنز ہیں۔ پہلے ایک تھیری بیان کی گئی، پھر 100 سال بعد، 200 سال بعد، 400 سال بعد اس تھیری کو ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیا گیا اور ایک نئی تھیری آ گئی۔ تو یہ جو کنٹراڈکشن ہے یہ کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ سائنس کی طرف سے پیدا ہوا۔ اور کیوں پیدا ہوا؟ کیونکہ آپ سارے جانتے ہیں کہ سائنس جو ہے وہ سب سے پہلے مفروضے پہ یقین رکھتی ہے، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایسی کتاب ہے کہ جو مفروضوں پر نہیں بلکہ حقیقت پر مبنی کتاب ہے۔ یہاں تک گفتگو کو لے کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بات سیٹلڈ ہو جائے، یہ بات آپ کے ذہنوں میں راسخ ہو جائے کہ قرآن کا موضوع انسان ہے۔ قرآن کس سے مخاطب ہے؟ انسان سے۔ قرآن کس کی بات کر رہا ہے؟ انسان کی۔ اب جو سب سے پہلا قصہ قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا، جو سب سے پہلی بات جسے بڑا ڈیٹیلڈ بیان کیا گیا، جو قصہ قرآن مجید فرقان حمید میں سب سے پہلے بیان کیا گیا، وہ سورۃ البقرہ کے اندر جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اللہ نے ملائکہ کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد فرمایا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ ابھی ہم گفتگو کو یہاں تک رکھیں گے، کیا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ اب یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجئے، سن لیجئے کہ یہ خلیفہ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا اس خلیفہ کے بنانے سے قبل کوئی مخلوقات موجود تھی یا نہیں؟ عمومی طور پر تو یہ بات نہیں ہوتی، لیکن آج میں اس بات سے بھی تھوڑا پردہ ہٹانے کی کوشش کروں گا کہ جناب آدم علیہ السلام کی پیدائش سے، تخلیق سے پہلے بھی مخلوقات موجود تھی۔ اور وہ کون کون سی مخلوق تھی؟ ایک تو ملائکہ موجود تھے، یاد رکھیے کون؟ ملائکہ، فرشتے جناب آدم کی تخلیق سے پہلے موجود تھے۔ اور دوسری بھی ایک مخلوق موجود تھی، جنات۔ اور یہ جناب آدم علیہ السلام کی پیدائش سے، آپ کی خلقت سے، آپ کی تخلیق سے 4000 سال پہلے سے موجود تھے ایک روایت کے مطابق۔ اور کچھ علماء کا خیال یہ ہے کہ ہزارہا سال پہلے سے جنات موجود تھے، اور موجود کہاں پہ تھے؟ زمین پر، آپ کی اس دھرتی پر، ارتھ پر موجود تھے، زمین پر موجود تھے جنات۔ اب ہوا یہ کہ انہوں نے بہت زیادہ خون ریزی کرنا شروع کر دی، فساد فی الارض کا مرتکب ہونا شروع ہو گئے۔ زمین پہ، اللہ کی زمین کو انہوں نے خون سے بھر دیا، ہر طرف قہر،
ہر طرف ظلم، ہر طرف زیادتی، ہر طرف دھوکہ، قتل و غارت، جب یہ بازار گرم ہوا تو پھر اللہ رب العزت نے فرشتوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ یہ جو جنات کو پیدا کیا ہے نا، یہ خلیفہ تو نہیں بنایا، اس کو تو زمین پر ایک ٹیسٹ کے طور پر بھیجا تھا، لیکن اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے زمین پر خون ریزی کرنا شروع کر دیا، اس نے تو زمین کو گندا کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو اب انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنا کر بھیجوں گا۔ اب یہ جو میری پہلی بات ہے کہ جنات جناب آدم علیہ السلام سے ہزارہا سال پہلے موجود تھے، اس کی بھی ایک دلیل سماعت کر لے کہ عزازیل جسے فرشتوں کا سردار کہا جاتا ہے، وہ دراصل فرشتوں کا سردار نہیں تھا، وہ فرشتوں کا استاد تھا، جس کا نام کیا تھا؟ عزازیل۔ اور وہ استاد کس چیز میں تھا؟ وہ کیا سکھاتا تھا فرشتوں کو؟ وہ فرشتوں کو عبادت کرنے کا طریقہ کار سکھاتا تھا۔ اور اللہ رب العزت کا اتنا اس پہ کرم تھا، اتنا فضل تھا عزازیل کے اوپر کہ اللہ رب العزت نے اسے فرشتوں کا استاد مقرر کر دیا تھا۔ اب جب آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، تخلیق ہوئی، اسے سجدے کا حکم دیا تو وہ راندہ درگاہ ہو گیا۔ ہم گفتگو کے آخری حصے میں اس طرف جائیں گے۔ میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ جنات آدم علیہ السلام سے پہلے ہزارہا سال موجود تھے، اور عزازیل بھی جو ہے جسے ابلیس کہا جاتا ہے، آج کا اس کا نام شیطان اور ابلیس ہے، وہ بھی جناب آدم سے ہزارہا سال پہلے موجود تھا، اور وہ عالم جنات میں سے ہے، ملائکہ میں سے نہیں ہے۔ اب ایک مخلوق موجود تھی جنات، ایک مخلوق موجود تھی ملائکہ۔ اب ان دونوں کے درمیان کی ایک مخلوق کی ضرورت تھی، اور وہ مخلوق اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا۔ اب اس کے اندر بیک وقت دونوں چیزیں رکھی، فرشتوں جیسی پاکیزگی، آپ اولیاء اللہ کی مثالیں لے لیں، جنات جیسی خون ریزی، جنات جیسی صفاقی۔ اچھا، جنات بھی ایسے ہیں جو بڑے نیکوکار ہیں، اللہ کے بڑے برگزیدہ ہیں، لیکن ہم اکثریت کی بات کر رہے ہیں، تو اکثریت کیا ہے؟ وہ خون ریزی کرنے والے ہیں، لیکن انسانوں کے اندر بھی وہ صفت پائی جاتی ہے۔ اور فرشتوں نے جب اللہ رب العزت نے یہ کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو ایسے کو پیدا کرے گا جو زمین پر فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ یعنی ایک مخلوق آلریڈی تو نے پیدا کی ہے جو یہی کام کر رہی ہے، فساد کر رہی ہے، فساد فی الارض کا مرتکب ہو رہی ہے۔ وہ مخلوق جو ویسفک الدماء، خون بہانے کی مرتکب ہو رہی ہے، وہ تو آلریڈی موجود ہے، پھر ایک ایسی مخلوق بنا رہا ہے جو وہی کام کرے گی۔ تو اللہ رب العزت نے پھر ایک اور دلیل دی، ایک یہ دلیل، پھر دوسری دلیل دی، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ اب یہ سارے استفہامیہ جملے ہیں، کون سے؟ سوالیہ جملے ہیں، سوالات کی شکل میں فرشتے اپنی جو آبزرویشنز ہیں، جو مفروضات ہیں، وہ سوالات کی شکل میں اللہ کی بارگاہ میں رکھ رہے ہیں۔ کیا ہم تسبیح کرنے کے لیے کم ہیں؟ کیا ہم تیری پاکی بیان نہیں کر رہے؟ اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہاں تک گفتگو کا ایک پورا حصہ جو ہے وہ بند ہو گیا۔
کہ اللہ رب العزت کے فرشتوں کے نے دو دعوے کیے اللہ کے سامنے. ایک وہ کام جو جنات کر رہے ہیں انسان بھی وہی کرے گا، وہ اپنے دعوے کے اندر سچے. دوسرا یہ دعویٰ کہ ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں، تیری تقدیس بھی بیان کرتے ہیں، اس دعوے میں بھی وہ سچے. مگر اللہ رب العزت نے یاد رکھیے ان دونوں سوالوں کا جواب نہیں دیا. نہ اللہ نے یہ کہا کہ انسان زمین پر جا کے قتل و خون ریزی نہیں کرے گا، فساد نہیں پھیلائے گا، اور نہ یہ کہا کہ تم جو عبادت کر رہے ہو وہ تھوڑی ہے، کم ہے. بلکہ اللہ رب العزت کا جو جواب کا طریقہ کار تھا وہ بالکل مختلف تھا. فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اب دو دعوے تھے فرشتوں کی طرف سے، ایک دعویٰ ہو گیا ذات ربوبیت کی طرف سے. اب میں نے گزارش کر دی کہ اب جو مخلوق بنائی جا رہی تھی اس کے اندر بیک وقت فرشتوں والی پاکیزگی بھی ڈال دی گئی اور جنات والی خون ریزی بھی ڈال دی گئی. انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تجھے رستہ دکھا دیا، اب تیری مرضی ہے، چاہے شکر گزار بن چاہے انکار کر، اب یہ تیری مرضی. اٹ ڈپینڈس آن یو، اب تیری مرضی ہے، تو جو مرضی کرتا رہے. اللہ رب العزت نے ہدینا السبیل، آپ کو رستہ دکھا دیا ہے، مجھے رستہ دکھا دیا ہے. اب تین دعوے انسان بلکہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے اوپر کیے گئے، دو فرشتوں کی طرف سے اور ایک دعویٰ ذات باری کی طرف سے. انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب اللہ رب العزت نے ان کے دعووں کا انکار نہیں کیا، ان کے اوپر ایک نیا دعویٰ کر دیا. اب یہ بھی نہیں کہا کہ فرشتوں تم تو میری مخلوق ہے، تمہیں جرت کیسے ہوئی سوال کرنے کی. نہیں، یہاں پہ میں لیڈرز سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، میں اساتذہ کرام سے بات کر رہا ہوں، میں والدین کو یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ سے کم درجے والا، آپ کا کوئی شاگرد، آپ کی بیٹی یا بیٹا جب آپ کی کسی بات پر اعتراض کرتا ہے تو اس کا منہ اس طرح نہ بند کرے صرف یہ کہہ کر کہ تمہیں کیا پتہ، مجھے تم سے زیادہ پتہ ہے، بلکہ اس کے لیے دعوے کے ساتھ پھر آگے دلیل بھی لے کے آئے. کیونکہ یہ سنت باری تعالیٰ ہے، یہ سنت مالک ہے، اللہ رب العزت کی سنت ہے کہ فقط کسی کے دعوے کو آپ جٹلائیں گے نہیں، دعوے پہ بات بھی نہیں کریں گے، بلکہ انی اعلم ما لا تعلمون کا مجسمہ اس کو کسی کو شکل بنا کے اس کی بتائیں گے. تو اللہ رب العزت نے پھر کیا کیا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، فرمایا میں نے پھر آدم علیہ السلام کو علم الاسماء عطا کر دیا. کتنا؟ کلہا، سارے کا سارا. میں نے چیزوں کے نام سکھا دیے آدم کو. اور پھر کیا کیا؟ ثم عرضہم علی الملائکہ، اور پھر ملائکہ کے اوپر پیش کر دیا. انہیں کہا آ جاؤ اب تم ان چیزوں کے نام بتاؤ، نہیں تو آدم بتائیں گے. مطلب یہ لیڈر کے اندر یہ چیز ہوتی ہے، وہ اس بنیاد پہ کسی کے دعوے کو نہ ٹھکرائے کہ آئی ایم اے لیڈر، میں بڑی کرسی پر بیٹھا ہوں اس لیے میں آپ کی بات نہیں مانتا. نہیں، انی اعلم ما لا تعلمون، بلکہ میں جو دیکھ رہا ہوں، مجھے جو علم ہے وہ آپ لوگوں کو نہیں ہے. میں جن تنگ اور تاریک گھاٹیوں سے نکل کے اس سیٹ کے اوپر پہنچا ہوں، لیڈر بنا ہوں، آپ لوگ ان تنگ اور تاریک گھاٹیوں میں نہیں گئے. اعلم ما لا تعلمون، میں آپ سے زیادہ علم رکھتا ہوں بھائی. اور پھر اس علم کے لیے ایک دلیل بھی درکار ہے. ایک بہتر پر کسی اور بہتر
کو لے کر آنا یہ ہوتا ہے اعلم ما لا تعلمون۔ فرشتوں کے اوپر پیش کر دیا اللہ رب العزت نے جناب آدم علیہ السلام کو، اور پوچھا کہ فلاں چیز کا نام بتائیں، فلاں کا بتائیں، فلاں کا بتائیں۔ جناب آدم وہ ساری چیزوں کے نام بتاتے رہے، اور فرشتوں نے فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ اب تم اگر سچے ہو تو تم بھی بتاؤ۔ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ اب فرشتوں کی عاجزی دیکھیے کہ انہوں نے وہاں پہ اکڑے نہیں، وہاں پہ انہوں نے انکار نہیں کیا، بلکہ کہا ہم تو نہیں جانتے، جو کچھ تو جانتا ہے، بے شک تو پاک ہے۔ اب یہ اولاد کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، امپلائیز جب امپلائر کے آگے بیٹھے ہوں، امپلائیز جب اپنے باس یا لیڈر کے سامنے بیٹھے ہوں، تو پھر اپنی انا کا مسئلہ مت بنائیں۔ اگر کسی نے درست بات کی ہے تو قالوا سبحانک لا علم لنا، پھر لا علم لنا کی سنت فرشتوں کی پھر وہ آپ ادا کریں بھائی، الا ما علمتنا، ہمیں تو وہ علم نہیں ہے جو اللہ رب العزت کو علم ہے۔ فرشتوں نے یہ اقرار کیا۔ اب یہاں سے ہم پھر سچویشن کو ڈائیورٹ کر کے ایک اور طرف لے کے جاتے ہیں کہ جب ایک طرف یہ علم الاسماء کا ہوا تذکرہ، اور فرشتوں کو علم الاسماء عطا نہیں کیا گیا تھا، ان سے پوچھا وہ پیش نہیں کر سکے۔ آدم علیہ السلام نے جنہیں علم الاسماء عطا تھا انہوں نے اس کا اظہار کر دیا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ فرشتوں پر انہیں فوقیت عطا کر دی اللہ نے، اور یہ ثابت کر دیا کہ یہ اس قابل ہے کہ اسے زمین پر خلیفہ بنایا جائے گا۔ پھر ایک اور سینیریو آپ دیکھتے ہیں، وہ بھی بڑا عجیب و غریب سینیریو ہے کہ اب فرشتوں کو اور فرشتوں کے استاد کو، جو جن ہے، جو فرشتہ نہیں ہے، عزازیل، اس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ سارے کے سارے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، کیا ہوا؟ فَسَجَدُوا، سارے کے سارے سجدے میں گر گئے، سب نے جناب آدم کو سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ایک نے انکار کر دیا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب یہ سیکنڈ سینیریو جو ہے وہ تخلیق آدم کے وقت جو ہے وہ بنا، الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تو پھر ابا واستکبر وکان من الکافرین، وہ متکبر تھا، اس کو مسئلہ تھا، اس کی انا تھی، بغض تھا اندر، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی جگہ اس خلافت کے منصب پر کوئی اور آئے۔ لیکن کون اور جو اس قابل ہے، جو آدم الاسماء، جسے اسماء کا علم ہے، اور وہ آدم ہے، وہ نہ تو آگ سے بنا ہے نہ ہی نور سے بنا ہے، بلکہ ان دونوں کا ایک نیا کمبینیشن ہے۔ تو اب اس کی انا نے اس کو جکڑ لیا، اور جب اس کی انا نے اس کو جکڑا تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، پھر تو میری بارگاہ سے نکل جا، اب تو انکار کرنے والوں میں سے ہے۔ یہاں تک جو قصہ جناب آدم علیہ السلام کا اور فرشتوں کا بیان ہوا ہے، اور ساتھ عزازیل کا بیان ہوا ہے، اس سارے سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کی شان ربوبیت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت جب چاہا اس نے کہ آدم علیہ السلام کو تخلیق کرے، تو اللہ نے اپنے فرشتوں سے مشورہ کیا۔ اب فرشتوں کی کیپیسٹی کیا ہے ہم اس پہ بات نہیں کر رہے،
فرشتوں کا جواب درست ہے یا غلط ہے ہم اس پہ بات نہیں کر رہے، ہم تو شان ربوبیت کی بات کر رہے ہیں۔ بھئی علیم حکیم ہو کے فرشتوں سے مشورہ کیا جا رہا ہے، اور پھر فرشتوں نے بھی اپنی عقل کے مطابق، سوچ کے مطابق، فکر کے مطابق مشورہ دے دیا۔ ہونا تو وہی تھا جو اللہ رب العزت کی تقدیر میں خالق کائنات نے لکھ دیا تھا، مگر مشورہ کرنا مناسب سمجھا۔ پھر دوسرا سٹائل سامنے آیا کہ وہ جو کم علم تھے، جن کا علم ذات باری کے مقابلے میں بہت کم تھا، انہوں نے بھی مشورہ دے دیا، دلیل دی انہوں نے، مگر چونکہ دلیل کمزور تھی۔ اب اگر اس سینیریو میں دیکھیں تو کیا واقعی وہ دلیل کمزور تھی؟ کیا مَن یفسد فی الارض نہیں ہو رہا، ویسفک الدماء نہیں ہو رہا، زمین پر خون ریزی نہیں ہو رہی، زمین پر فساد نہیں پھیلایا جا رہا؟ جواب ہے ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ مگر اللہ رب العزت یہ جانتا تھا کہ اس کے اندر یہ خصلتیں تو موجود ہیں، مگر پھر بھی خلیفۃ فی الارض بننے کا حق بھی اسی کو ہے، انسان کو ہے۔ اور پھر دیکھتے ہیں ہم کہ یہی انسان جب خدائی علم لے کر اٹھتا ہے تو پھر پوری دنیا پر چھا جاتا ہے۔ وہ کیسر ہو یا کسرا ہو، اس کو یہ روندتا ہوا خدائی پرچم کو دنیا کے اوپر غالب کر دیتا ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ خدا کی سلطنت کے اندر خدا کا نظام قائم ہو، مگر ساتھ ساتھ اسے ڈر ہے، اسے خطرات ہے، رستے کے اندر ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں۔ شیطان نے علل اعلان اللہ رب العزت سے یہ ٹکر لی ہوئی ہے کہ میں تیرے بندوں کو راہ راست سے پھسلاؤں گا، بہلاؤں گا، مگر باوجود اس کے ان ساری تنگ اور تاریک گھاٹیوں سے اس نے گزرنا ہے، اور گزر کر اس نے خلیفۃ فی الارض، اللہ کا خلیفہ زمین کے اوپر بن کر یہ باقی مخلوقات کو دکھانا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ بیک وقت ملائکہ بھی اور جنات بھی ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، ہم نے اپنے عمل کے ذریعے یہ چیز ثابت کرنی ہے کہ واقعی ہمیں جو خلیفۃ فی الارض چنا گیا ہے ہم اسی قابل ہیں۔ معاذ اللہ یہ تو نہیں کوئی کہہ سکتا کہ خدا کا فیصلہ غلط تھا، نہیں، بلکہ ہمارے اوپر جو خالق کائنات نے کرم کیا، فضل کیا، ہم ہی اس کے اقدار تھے، ہم نے اپنے عمل کے ذریعے اس کو ثابت کرنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ رمضان المبارک وہ خاص مہینہ ہے کہ جس میں آپ اور میں قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کر اس کو خلیفۃ فی الارض ہونے کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق کائنات اس کتاب مجید کو سمجھنے کا اور پورا فہم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔